بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ناظرین، میں زین خان اور آپ میں دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر. اور آج میں بہت ہی اہم خبریں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن خبروں کی تفصیلات کی طرف چلنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ آپ ہماری آواز کو مضبوط کر سکیں اور یہ دور تک جا سکے. آئیے خبروں کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی اور اہم خبر، ایک افسوسناک خبر آپ کے سامنے ایران سے رکھنے جا رہے ہیں. اتوار کی شام کی یہ خبر ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں. ان کی جو تفصیلات ہیں، وجوہات ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں اور جو ہمارے آفیشلی میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، جیو نیوز، ایئر وے نیوز، تو کافی طریقے سے کافی ہتھکنڈے کر کے بونگیاں وغیرہ ماری گئی ہیں. تو میں خبر کی تفصیل بتا دوں کہ کس طریقے سے یہ ہوا اور یہ کس مقام پر ہوا، کیا یہ اس خبر کی تفصیل ہے. اس کی طرف چلتے ہیں کہ اتوار کی شام کی یہ بات ہے جب یہ واقعہ پیش آیا کہ جو ایران کے صدر تھے وہ ایک ڈیم کا دورہ کرنے گئے تھے. ڈیم کا جو نام تھا وہ کلاسی قداسرین نام تھا ڈیم کا جس کا وہ دورہ کرنے گئے تھے. اور شام کے وقت کا تقریباً یہ واقعہ تھا پاکستانی کے وقت سے تقریباً 4 سے 5 بجے کا، جب وہ دورہ کرنے گئے تھے. اور وہاں پہ اس کے بعد جب واپسی پہ ان کی جب وہاں سے واپسی تھی تو 3 ہیلی کاپٹرز وہاں سے نکلے تھے، جس کے اندر سے 2 ہیلی کاپٹرز علیحدہ تھے، ایک ہیلی کاپٹر علیحدہ تھا، جس کے اندر ایران کے جو صدر تھے وہ تھے اور جو ایران کے وزیر خارجہ تھے وہ اس کے اندر موجود تھے. اب وہاں پہ موسم کے جو وہاں پہ اس وقت حالات تھے، جو مناظر تھے وہ بھی کافی خوفناک تھے. تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش ہو رہی تھی اور کافی طوفانی طرح کی ہوائیں وغیرہ چل رہی تھی، جس وجہ سے انہوں نے ایک ہارڈ لینڈنگ کی، جو فورس لینڈنگ کی، رف لینڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کی ایک ایمرجنسی کے طور پہ. ہم اگر تو دیکھیں تو ہماری جو میں نے جو آج تک دیکھا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ اگر ہمیں ہارڈ لینڈنگ ایمرجنسی میں کوئی لینڈنگ کرنی پڑے ہیلی کاپٹرز کی تو اس کے اندر سے جو ہمارا صدر ہے، جیسے کیونکہ وہ اس وقت پورے ایران کا سربراہ ہے، تو جہاں پہ مطلب صدر کی باری آئے گی تو صدر کو ان کا جو ایک تو آفیشلی طریقے سے بنتا تھا کہ صدر کو اس ہیلی کاپٹر سے نکال دیا جاتا وہاں پہ اور اس کے بعد دوسرے ہیلی کاپٹر کے اندر منتقل کیا جاتا اور اس کی ہارڈ لینڈنگ کروا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تھا وہاں پہ. اور جو ہمارے پاس ابھی تک انسٹرکشنز، اپڈیٹ رپورٹس وغیرہ آئی ہیں ان کے مطابق اور ہمارے تجزیے اور ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ وہاں پہ طوفانی ہواؤں کی وجہ سے، طوفانی بارش کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی فورس لینڈنگ کروائی گئی اور اسی مقام کے اوپر ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا. 2 ہیلی کاپٹرز صحیح سلامت پہنچ چکے تھے، ایک ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا جس کے اندر ایران کے صدر موجود تھے اور ایران کے جو وزیر خارجہ تھے وہ موجود تھے، اور دونوں اس وقت جاں بحق ہو چکے ہیں. بہت ہی افسوسناک خبر ہے کیونکہ دونوں مسلم ممالک کے لیڈر ہے تھے اور اس وقت انہوں نے وہ شخص ہے تھے، ایران کے جو لیڈر تھے وہ شخص ہے جنہوں نے بالکل ہمارے لیڈر عمران احمد خان نیازی کی طرح اقوام متحدہ میں جا کے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کے پوری دنیا کو بتایا تھا کہ مسلمان صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے حضور کو مانتے ہیں. کسی قسم کے بھگوان کو، ہندو کو، کسی قسم کی ہم کسی اپڈیٹس کو نہیں تسلیم کرتے. یہ انہوں نے وہاں پہ اقوام متحدہ میں جا کے بتایا تھا اور یہ بہت ہی ایک بہادر شخص تھے. ان کی جو عمر ہے تقریباً اس وقت 85 سال عمر تھی ان کی، اور 14 دسمبر 1940 کو یہ پیدا ہوئے تھے اور اس وقت یہ 19 مئی 2024 کو انتقال کر گئے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور ایران کی قوم جو اس وقت ہے بہت ہی زیادہ صدمے کے اندر ہے. لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کئی لوگ وہاں بے ہوشی کی حالت میں، جو ہمارے اوورسیز نے ہمیں اپڈیٹس کی ہیں. یہ واقعہ جس جگہ پہ پیش آیا تھا یہ ایران کا ایک شہر آتا ہے، ایران کا ایک شہر ہے تبریز، اس سے 95 کلومیٹر فیصد کی دوری کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور اس واقعے کی تفصیل لگانے کے اندر ایک آرمی کو یا وہاں کی جو پولیس ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں، ان کو بہت زیادہ وقت لگا تھا. یہاں تک کہ ہمارے مطابق اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا، ان کو ملبہ بھی کافی دیر سے ملا تھا، تو یہاں تک اتنا وقت لگنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال اس وقت سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ اسرائیل نے کیا یا یہ امریکہ نے کیا، ایک عالمی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. کئی اس طرح کی خبریں پھیلائی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو لہٰذا لوگوں کو بھی یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر شخص کا وقت آنا ہے، میرا بھی وقت آنا ہے، آپ کا بھی وقت آنا ہے، عمران خان کا بھی وقت آنا ہے، نواز شریف کا بھی وقت آنا ہے، شہباز شریف کا بھی وقت آنا ہے. جب ان کا وقت آنا ہے، میرا وقت آنا ہے، ہم سب کو باری باری جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے. کوئی کسی کو اس دنیا سے ختم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو اس دنیا سے مار نہیں سکتا، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، کسی کی بھی اتنی اوقات نہیں ہے. میرا جب وقت آنا ہے مجھے خدا بلا لے گا. اسی طریقے سے ایران کے صدر کا وقت تھا، انہیں اللہ نے بلا لیا، اپنی امانت انہوں نے واپس لے لی.
تو یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں لوگوں سے ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپین چلانے کے بجائے اب یہ کمپین چلائیں کہ ان کی دعا کی کمپین چلائیں، اللہ پاک انہیں جنت میں والا مقام عطا فرمائے۔ وہ ایران کے کیا پوری مسلمان کی جو اس وقت دنیا ہے اس کے وہ ہیرو ہیں، اس کے وہ بادشاہ ہیں۔ اس وقت انہوں نے جو اسلام کے لیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس وقت جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہم اس قربانیوں کو ضائع نہ جانے دیں، اس کی بہتری کے لیے دعا کریں، نہ کہ یہ غلط کمپینز چلائیں۔ اور بہت ہی یہ افسوسناک خبر تھی کہ وہ ہمارے درمیانی رہے۔ ایران کے جو صدر تھے وہ ایک بہت ہی بہادر انسان تھے، دلیر انسان تھے، ہم ان کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ اور جو انہوں نے اس وقت پاکستان کے لیے بھی اور دیگر فلسطین کی عوام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، اور جو انہوں نے اس وقت ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کیا، وہ کبھی ہم بھولیں گے نہیں۔ ہم یہ تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے تمام تر گناہ معاف کرے۔ اور اس ملک کے اندر جتنے بھی بے نقاب چہرے ہیں، جن جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، جو اس وقت نقاب کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کالے کپڑوں کے اندر چھپے ہیں، اللہ پاک انہیں بے نقاب کرے۔ اس کے ساتھ میں اگلی ایک اور بہت ہی عام خبر ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں، لیکن میں آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شیر افضل خان مروت صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو انتہائی شرم آنی چاہیے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، تمام لوگوں کے آپ گناہ گار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہم لوگ ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کو یوز نہ کرے۔ KFC کا مکمل طور پہ پاکستان کے اندر بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کی بات آپ نے کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ میری اسکرین پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، شیر افضل خان مروت صاحب، ان کی ٹیم بڑے عیاشی سے چٹپٹے والے مسالے روسٹ کھا رہے ہیں KFC کے اندر بیٹھ کے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اس وقت میں آپ کو وقت دیتا ہوں کہ 2 دن کا آپ کے پاس وقت ہے، قوم سے معافی مانگ لیں، یہ تو پوری فلسطین کی عوام کے آپ گناہ گار ہیں۔ بے شک میں پارٹی کا ورکر ہوں، بے شک میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ غلط آپ کریں گے چاہے عمران خان کرے گا، ہم اس غلط کو غلط قرار دیں گے اور صحیح کو صحیح قرار دیں گے۔ آپ سے اس چیز کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قوم سے اور فلسطین کی عوام سے اس چیز کی آپ معافی مانگیں۔ اس کے ساتھ میں اگلی ایک اور بہت ہی عام خبر ہے کہ شرجیل میمن صاحب کیا کہتے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب کا کہنا ہے کہ بانی PTI کو، عمران خان صاحب کو کوئی تو شخص ہے جو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی تو شخص ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، ایویں نہیں وہ کھڑے ہوئے۔ تو شرجیل میمن صاحب کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ اللہ الحق ہے، اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ قوم نہ بھی کھڑی ہوتی تو آپ جتنے مرضی ہتھ کنڈے کر لینا، آپ چاہے مار لیں، آپ چاہے ڈکیٹی کر لیں، آپ چاہے تشدد کر لیں، جبر ازما لیں، ظلم کر لیں، آپ اللہ کے پلان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان اللہ بناتا ہے، کامیاب صرف اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، اس کو اللہ کا سپورٹ ہے، اس کو میرے خدا کا سپورٹ ہے، آپ کبھی بھی اس سے جیت نہیں سکتے۔ جو حق کی، جو سچ کی راہ کے اوپر شخص چلتا ہے، اس کا ایمان کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ظالم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ کبھی بھی ظالم کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ عمران خان، اس کی ٹیم، میں، میرے کارکن، ہمارے ورکرز، پوری انشاءاللہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کبھی بھی ظالم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، نہ تو سرنڈر کرے گی۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بہت ہی اہم خبر ہمارے پاس آئی ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عدلیہ سے پوچھنا چاہیے کہ 9 مئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو سزائیں کب دیں گے۔ بات تو مریم نواز صاحبہ نے بڑی زبردست کی ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو میں یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور ذرا پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ٹھیک سے سمجھ آ جائے۔ عدلیہ سے سپریم کورٹ حملے کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن اور اس کے ساتھ میں لنڈن فلیکس، جعلی دستخط، کیلی فوٹیج، اور اس وقت جو نیب کے آپ نے پتھراؤ کیے سپریم کورٹ کے اوپر، جو آپ نے حملے کیے، جو آپ نے انتشار پھیلایا ماڈل ٹاؤن میں، ان کو سزائیں کون دے گا؟ آپ کے ہی لوگ تھے، ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگ تو نہیں تھے، یا ہمارے لائے ہوئے لوگ تو نہیں تھے، یا آپ کے لوگ تھے۔ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کب سزا دے گا؟ اس چیز کا بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوچھ لیں، اور لہٰذا اس 9 مئی کو ختم ہی کر دیا جائے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ لوگوں کی، تمام لوگوں کی تو کرتوتیں کھلنی ہی کھلنی ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بہت ہی عام خبر ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ 9 مئی ہم نے سن کے پورا 1 سال کاٹ دیا۔ 9 مئی کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کی جانیں گئی، کتنے لوگ معذور ہوئے، کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا، ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ 9 مئی کے اندر کور کمانڈر جناح ہاؤس کو آگ لگی۔ ہمیں صرف اتنا پتا ہے، ہمیں لوگوں سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن میں آج اس گورنمنٹ کو، میں آج اس اسٹیبلشمنٹ کو، میں اس DGI SPR کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کا ایک جو شخص تھا
جو ایک بزرگ آدمی تھا جس کا نام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چودھری اصغر گجر صاحب جن کا نام تھا. 9 مئی کے دنوں کے اندر آپ میری اسکرین کے اوپر یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. 9 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا اور 8 ماہ بعد ان کی ضمانت ہوئی. ضمانت کے بعد جب یہ گھر لوٹے، ان کے گھر والوں کا کہنا ہے، ہماری کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ کافی کمزور ہو چکے تھے یہ، ان سے کھانا بھی ٹھیک طریقے سے کھایا نہیں جاتا تھا، ان کی جسم کے اوپر نشانات ہے تھے، ان کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، ان کو ہراس کیا گیا، ہر طرح کا کنڈا کیا. آج وہ شخص جان کی بازی ہار چکا ہے اور جاتے جاتے صرف ایک ہی شخص ایک ہی الفاظ کہہ کے گیا ہے کہ عمران خان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ ہم نہیں، ہم اپنے پاس سے نہیں، یہ ان کی فیملی ہمیں بتاتی ہے. اور ماشاءاللہ سے میں یہ بھی بات بتا دوں کہ ان کی فیملی کا جو جوش ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، اللہ اسے برقرار رکھے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان ظالموں سے اپنے اپنوں کا بدلہ لیں گے. اور جو آپ نے اس شخص کے ساتھ کیا، اس شخص کو جس طریقے سے ہراس کیا، قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ڈی جے ایس پی سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی انہیں تو کون معافی مانگے گا؟ اس شخص سے کون معافی مانگے گا؟ اس کے پورے گھر کو آپ نے اجاڑ دیا، اس کی فیملی کو، اس کے خاندان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. اس سے کون معافی مانگے گا؟ اس سے آپ کا باپ معافی مانگے گا، یا آپ کی ماں معافی مانگے گی، یا آپ کے ادارے معافی مانگیں گے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس شخص کی آپ نے زندگی، اس کا جو آگے کا ایک مقصد تھا، کیریئر تھا، اس کا آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. اس سے کون معافی مانگے گا؟ جو بچہ شہید ہوا مار فروخ، اس سے کون معافی مانگے گا؟ ضلع شاہ سے کون معافی مانگے گا؟ 25 مئی کو جو لوگ شہید ہوئے ان سے کون معافی مانگے گا؟ 9 مئی کو جو لوگ 5 سے 6 لوگ جو گھائل ہوئے برے طریقے سے، 25 لوگ جو برے طریقے سے کبھی چل نہیں سکتے، وہ معذور ہو چکے ہیں، اور جو لوگ مرے ان سے کون معافی مانگے گا؟ جن لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ان کے اوپر، ان سے کون معافی مانگے گا؟ جمشید دستی کی بیوی کے اوپر 1 جنوری کو نئے سال کے تحفے پہ آپ نے اس کو ذلیل کیا، اس کی گھر کے اوپر دعویٰ بولا، اس سے کون معافی مانگے گا؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اب ہمیں جواب دیں، میدان میں آئیں. اگر ثبوت ہے تو ثبوت پیش کریں اور سزا دیں جو اس سزا کے حقدار ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور بہت ہی عام خبر ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فوج گنڈا گردی کو اتر آئی ہے. ایسا ہمارا نہیں، ایسا ایک پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت ہی پیارے بھائی عمر خان صاحب. آپ میری اسکرین پہ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے آج مجھے ایک سی ٹی وی فوٹیج شیئر کی ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ حاکم ٹاؤن کے پاس، بالکل ہی یہ حاکم ٹاؤن باگڑیاں کا علاقہ آتا ہے، گرین ٹاؤن، PP 163 حلقہ PP 163، یہ پاکستان تحریک انصاف میں سردار عظیم اللہ خان کا حلقہ آتا ہے. تو یہاں پہ جو وہاں پہ قبرستان آتا ہے، تو قبرستان کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایک زمینیں وغیرہ ہیں، تو زمینوں کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے. آپ اس سی ٹی وی فوٹیج دے سکتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے، وہاں پہ اینٹیں وغیرہ لگا کے گنڈا گردی کر کے وہاں پہ قبضہ کیا گیا. لیکن وہاں کی جو حاکم ٹاؤن کی عوام ہے، انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ یہ کبھی ہم ہونے نہیں دیں گے. تو لوگوں نے وہاں پہ جا کے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ غلط کام ہونے سے روکا. یہ عمر خان نے ہمیں اپڈیٹ کی ہے، اور ماشاءاللہ سے ایسے نوجوان ہمیں چاہیے جنہوں نے جو اس کالے کاموں کو ہونے سے روکتے ہیں، اور ہم جیسوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی آواز آگے تک پہنچا سکیں. اور ہم ان لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا دا نال ہو، قبرستان اتنے چھڑ دیو، اتنے مردیاں دیا لاشاں ویچ دی ہیں، انہوں تے چھڑ دیو، یا اتنے بھی تسی کسی نہ کسی نو پانا ہے، یا مکان بنانا ہے، یا DHA بنانا ہے، وہ جگہ چھڑ دیو قوم لی. اس کے ساتھ میں آخری ایک اور بہت ہی مزاقیہ اور اہم خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کا دل بہت زیادہ دکھی ہے. وہ اس وقت سمجھ لیں کہ ایک بچھڑی ہوئی عورت جیسا بیہیویئر دکھا رہے ہیں اپنا. وہ کہتے ہیں نا، محبت میں بچھڑی ہوئی ایک عورت ہے، اس کو محبت نہیں ملی تو وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے. تو وہ کچھ ایسا ہی ایک سمجھے بیہیویئر اپنا دکھا رہے ہیں، اپنا ایک مقام دکھا رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ مرتے دم تک پوچھتا رہوں گا کہ مجھے کیوں نکالا. اب آپ سوچیں کہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ مرتے دم تک پوچھتے رہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. نواز شریف صاحب ٹاڑیاں کرتوتاں نہیں چنگیاں سی تاں تانوں کٹیا. نواز شریف صاحب آپ کو اس لیے نکالا تھا کیونکہ آپ نے غریب عوام کا خون چوسا تھا. آپ کو اس لیے نکالا تھا کیونکہ کبھی آپ نے قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیا. آپ کو اس لیے نکالا تھا کیونکہ آپ نے جب بھی بڑھی ہیں اپنی جیبیں بڑھی ہیں، عوام کا کبھی نہیں سوچا. نکالا تو اس لیے سی، ویسے اسٹیبلشمنٹ نہ ہاتھ میں لایا تو اسٹیبلشمنٹ نہیں بعد چ جا کے گھیر لیا، تانوں کٹنا نہیں سی تو کی کرنا سی. تو بہرحال نواز شریف صاحب کافی دکھی ہیں. جو بھی ہمارے پاکستانی ہیں، پاکستانی سٹیزن ہیں، چاہے چور ہیں چاہے ڈکیٹ ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ انہیں صبر عطا کرے. تو ناظرین، یہ بہت ہی عام خبریں تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہاں پہ آپ مجھے اجازت دیں. آپ کا میزبان محمد زین خان، اللہ حافظ.